سامعین دی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العلون ان كنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو اسی مہینے میں دیوبندی مکتبہ فکر کے مولوی حیدر عباس کذاب دیوبندی پاکستانی سے ہماری گفتگو علم غیب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک روشن جیت عطا فرمائی، اور اس بحث کے اندر جو باتیں ہماری ہوئی تھی اور جو کذب بیانی سے مولوی حیدر عباس دیوبندی پاکستانی نے کی تھی، اس کا خلاصہ ہم کر رہے ہیں۔ غالباً یہ ہماری 6ٹھی نشست ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ جو اس شخص نے ایک جملہ کہا تھا جو میں ابھی آپ کو سناؤں گا، اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خود کو دیوبندی بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اور ناز کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دیوبندی خود کو کہتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح درست ہے۔ تو یہ میں خود کا تبصرہ نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں ان کے گھر سے ہی ان کو سمجھاؤں، اور یہ میرا تجربہ ہو چکا ہے۔ کافی بحث ہوئی ہے فرقہ باطلہ سے، شیعہ ہو، قادیانی ہو، یا دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو، غیر مسلم ہو، سب سے بات ہوئی ہے۔ تو اس میں سے مجھے ایک تجربہ ہوا کہ ان کو جو سمجھ آتا ہے، ان کے گھر کی باتیں سمجھ آتی ہے، جس سے یہ بھاگتے ہیں۔ آخر یہ ماننے سے تو گریز کرتے ہیں، لیکن یہ بھاگتے ہیں وہاں سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے گھر والے کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک کتاب ہے، دیوبندی کی کتاب ہے، جس کا نام ہے اصلاحی تقریریں، جلد ہفتم میں لکھنے والے ہیں مفتی اعظم پاکستان۔ ان کے مفتی اعظم پاکستان ہے دیوبندیوں کی، جن کو یہ کہتے ہیں مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب۔ یہ کتاب چھپی ہے بیت العلوم انارکلی لاہور سے، یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 151، 152، 153 کی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 151 پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنا الگ نام دیوبندی کیوں رکھیں۔ یہ میں اپنے گھر کی کتاب پیش نہیں کر رہا ہوں، ان کے گھر کی کتاب ہے، ذہن نشین کر لیں آپ۔ کہتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھا کرتا تھا، اس کا مجھے حق بھی تھا کیونکہ دیوبند میرا وطن تھا۔ والد صاحب، ان کے والد صاحب کہتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں مجھے منع فرمایا کہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو۔ رفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں ہمارے والد صاحب نے کہا کہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو، اور وجہ یہ بتلائی کہ اس سے گروہ بندی اور فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ وجہ کیا بتائی؟ گروہ بندی اور فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیوبندی کیوں کہیں؟ دیوبندی کہنے کا مطلب ہوگا کہ ہم باقی اہل اسلام سے کچھ الگ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی کہنے کا مطلب ہوگا کہ ہم باقی اہل اسلام سے کچھ الگ ہیں، ہمارا کوئی الگ فرقہ ہے۔ یہ آپ کے اس کتاب کے صفحہ نمبر، یہ آپ کو اس کتاب کے صفحہ نمبر 151 پر مل جائے گا، جلد ہفتم ہے۔ اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 152 کو دیکھتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟
اکابر دیوبند میں سے کوئی بھی مسلک کی بنیاد پر اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لکھتا تھا، کیونکہ اسلام میں گروہ بندی جائز نہیں بلکہ بدترین گناہوں میں ایک گناہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اکابر دیوبند میں سے کوئی بھی مسلک کی بنیاد پر اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لکھتا تھا، کیونکہ اسلام میں گروہ بندی جائز نہیں ہے بلکہ بدترین گناہوں میں ایک گناہ ہے۔ یہ آپ کو صفحہ نمبر 152 پر مل جائے گا، اصلاحی تقریر جلد ہفتم۔ اچھا 153 صفحہ پر آتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ 153 صفحہ پر لکھتے ہیں کہ والد صاحب نے فرمایا کہ تم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھو، چنانچہ اس روز سے میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھنا چھوڑ دیا۔ یہ تمہاری جماعت کے مولوی ہیں، مولوی حیدر عباس دیوبندی اور دیگر جو دیوبندی ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ صفحہ نمبر 153 پر والد صاحب نے فرمایا کہ تم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھو، چنانچہ اس روز سے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھنا چھوڑ دیا۔ اور اسی صفحے پر لکھتے ہیں کہ ہمارے اندر سے دیوبندیت کی خصوصیات رخصت ہو رہی ہیں۔ مولوی حیدر عباس دیوبندی، دیگر دیوبندی حضرات سنو، کہتے ہیں ہمارے اندر سے دیوبندیت کی خصوصیت رخصت ہو رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں سکھایا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ دیوبند میں بریلویوں کے خلاف سخت کلامی ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا دیوبند کے اندر کہ بریلویوں کے خلاف سخت کلامی ہو رہی ہے۔ کم سے کم ہماری نہیں مانتے تو اپنے گھر والوں کی تو مان لو، کفر و شرک کے فتوے لگانے والے تم ان کی بھی نہیں مانتے، وہ مسلمان کہتے، تم کافر و مشرک کہتے ہو۔ اچھا یہ تو میں نے ذکر کر دیا، بات آ گئی، تو اب میں مدعے پر آتا ہوں۔ پہلے میں چاہتا ہوں آپ مولوی حیدر عباس دیوبندی پاکستانی کی آپ اس آڈیو کو سن لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ نبی کو تو آپ کہیں گے بتائی طور پر نہیں ہوتا، کتنی بیوقوفانہ بات ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ دل کا من انباء الغیب، بھائی اللہ کے بندے ہم تو غیب کے منکر ہی نہیں ہیں۔ نبی کو اظہار علی الغیب، اطلاع علی الغیب کا کون کافر منکر ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم غیب کے منکر ہی نہیں ہے۔ سنا نا آپ نے کہ واپس سنا دوں؟ اگر کسی کو ضرورت پڑے سننے کی تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لے، 9930838607 میرا نمبر ہے، اور دوسرا نمبر ہے 9004148902۔ اگر کسی کو سننا ہے تو میں اس کو آڈیو نظر کر سکتا ہوں۔ کہا ہم غیب کے منکر ہی نہیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہی مولوی حیدر عباس دیوبندی، جس نے یہ فتویٰ دیا کہ نبی کے لیے علم غیب ماننا کفر و شرک ہے۔ اب یہی کہتا ہے ہم نبی کے غیب کے منکر نہیں ہیں۔ اچھا اب یہ کہے گا غیب علم غیب نہیں ہے، یہی کہے گا نا؟ میں اس کے گھر سے ثابت کر دیا ہوں۔ اس سے گزشتہ جو آڈیوز اگر آپ نے سماعت فرمائی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ذکر کیا تھا حفظ الایمان کی اس عبارت پر، کہا علم غیب پر گفتگو کر رہے تھے ان کے حکیم الامت، ان کے مجدد جن کو یہ ولی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں دریافت طلب امر یہ ہے کہ بعض غیب مراد ہیں یا کل غیب مراد ہیں۔ تو غیب سے مراد علم غیب لیا، اور یہ بندہ خود کہتا ہے کہ میں غیب کا منکر نہیں ہوں، ہزاروں غیب کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے، تو غیب مانا تو علم غیب ہو گیا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تیرے گھر کے مولوی سے میں ثابت کر رہا ہوں۔ تو نے یہ بات بھی رکھی تھی کہ ہمارا عقیدہ ہمارے اکابرین سے، ہماری جماعت سے ٹکرانی نہیں چاہیے، لیکن تیرا تو بھائی ٹکرا رہا ہے۔ تو غیب کو علم غیب نہیں کہتا، اگر غیب کو علم غیب کہتا تو خود مان رہا ہے نبی کے لیے علم غیب، اور اگر غیب کو علم غیب نہیں مانتا تو پھر ان سے اعتراض کر رہا ہے تیرے مولوی حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب سے۔ تو اب یہ تمہارے گھر کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرو۔ اچھا اب میں تقویت الایمان قتیل اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی ہے، یہ پیدا ہوئے 1778 میں اور قتل ہوئے 1831 میں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 130 پر لکھا ہے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ ارے رسول کو خبر نہیں تو پھر کس کو خبر ہے؟ اگر رسول کو خبر نہیں ہے غیب کی تو کس کو خبر ہے؟
آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر نہیں، اور اوپر میں ابھی سنا چکا ہوں، کہتا ہے ہزاروں غیب کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی، تو یہاں پر تو یہ کہتا ہے رسول کو کیا خبر؟ یعنی یہ اللہ کی شان بیان کرنے کی آڑ میں کس طرح سے یہ جملے استعمال کرتے ہیں جو ایک مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کی برائی برداشت نہیں کر سکتا، ایک بھائی اپنے بہن کی جو ہے برائی برداشت نہیں کر سکتا، ایک بیٹا اپنی ماں کی جو ہے گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، ویسے سن لو ایک سنی مسلمان کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں کیا اس پر پگار ملتا ہے جو ہم وقت اپنا جو ہے صرف کرتے ہیں اس کے اوپر؟ وجہ یہی ہے، محبت رسول سنی کبھی برداشت نہیں کیا ہے، کبھی برداشت نہیں کیا نبی کی گستاخی جس نے کی ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور ہماری جان بھی قربان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، ہمارا مال بھی قربان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، ہماری اولادیں بھی قربان ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کی عظمت پر۔ ہم کبھی بھی گستاخی رسول کو گوارا نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے ہمارے علماء نے جو ہے سختی سے ان سے نپٹا، تو ان لوگوں نے ایک ہوا چلائی کہ بریلوی جو ہے لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں تم نے کی ہے اپنی کتابوں کے اندر، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تم نے کی ہے، اس کا تو ہم نے جواب دیا ہے، تو جواب دینا کیا لڑائی جھگڑا کرنے کی بات ہے؟ اصل وجہ تو تمہاری ہے، تم نے گستاخی کی، ہم نے اس کا جواب دیا، اور تم لوگوں نے غلط میسج پہنچایا کہ جو بریلوی ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں، نماز روزے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لو اور غلط باتوں سے توبہ کرو۔ اچھا آگے آئیے، حفظ الایمان آپ اٹھائیے، اس کا صفحہ نمبر ہے 31۔ لکھتے ہیں اس میں کلام ہی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پہ درود بھی نہیں لکھا ہے، حضور ہی لکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں کلام ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام علوم غیبیہ جزئیہ کمالات نبوت میں داخل ہے، اس کا انکار کون کرتا ہے؟ علوم غیبیہ کمالات نبوت میں داخل ہے، اس کا انکار کون کرتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ اب تو ہوش کے ناخن لو دیوبندیوں۔ مولوی حیدر عباس، میں خیر خواہ ہوں، میں دشمن، تمہیں جاہل ثابت کرنا میرا مقصد نہیں ہے، تمہیں ہرانا میرا مقصد نہیں ہے، تمہیں ذلیل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان ساری جہالتوں کو چھوڑ کر آؤ حق کی طرف، ہم حق کی تم کو دعوت دے رہے ہیں، اور جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے جا کر دیکھ لو لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ تمہارا نظریہ تو تمہارے اکابرین سے ٹکراتا ہے، تم کیا بات کرو گے؟ تم بڑے بڑے چیلنج کرتے ہو، اپنی زبان کو زہریلی بنائے ہوئے ہو، اہل سنت والجماعت پر جو تو تم طنز کرتے ہو۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، اور جو باتیں میں نے پیش کی ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے تو میں نے حوالہ باقاعدہ اس میں دیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ یوٹیوب پر گئے تو یہ اسکین بھی آپ کو نظر آئیں گے، اگر آپ نے وہاں سنا یوٹیوب کے اوپر جا کر تو آپ کو اس کا اسکین بھی مل جائے گا، آپ خود اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔